کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں قرآن پاک یا کوئی اور کتاب، تو وہ یاد نہیں ہوتی. اس کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یاد کرنے کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں، آواز کے ساتھ اسے پڑھیں تو یاد ہوگی. کیونکہ انسان کے دماغ میں یاد وہ چیز ہوتی ہے جس کی آواز اس کے کان تک پہنچتی، لہذا اونچی پڑھیں گے تو جلدی یاد ہوگی. تو جس چیز کو یاد کر رہے ہیں اسے آواز سے پڑھیں. نمبر 2، پوری توجہ کے ساتھ آواز کے ساتھ پڑھیں. بے توجہی کے ساتھ آپ کسی چیز کو 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے، ادھر بھی بات کر لی، ادھر بھی دیکھ لیا، اس کو بھی کچھ کر لیا، یہ بھی اب آپ 1000 دفعہ پڑھیں وہ یاد نہیں ہوگی. دوسری چیز کیا ہے کہ جس چیز کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ کے دل و دماغ میں پکا فرما دے، کیونکہ سب کچھ ہونا اللہ کے حکم سے ہے. تیسرا یہ ہے کہ سورہ علم نشرح بڑی پیاری سورہ مبارکہ، یہ سورت ایک دفعہ پڑھ کے سبق یاد کرنے سے پہلے اپنے سینے پر دم کر لیں. اب جو پڑھتے جائیں گے یاد ہوتا جائے گا، اور جب آپ سبق پڑھ لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، اس کو پڑھنے کے بعد یاد کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں تو یعنی سبق یاد کر لیا ہے، اب کتاب بند کرنا چاہ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنا کلوز کیجئے، تو سورہ فاتحہ سے وہ سبق آپ کا اور پکا ہو جائے گا. یہ عام طور پہ بچے جو اسکولوں کے مدرسوں کے پڑھتے ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں. بعض بڑے بوڑھے بھی کوئی 6 کلمے، کوئی نماز، کوئی دعائیں یاد کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتی، تو ان سب کو یہی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے جناب خاص سے توفیق دے اور جو بھی اچھی بات سنیں پڑھیں وہ یاد ہو جائے. اللہم آمین. اور ایک طریقہ ہے کہ نیک لوگوں سے دعا کرائے، دعا سے بھی یاد ہو جاتا ہے، نگاہ سے بھی یاد ہو جاتا ہے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دنیا کا واحد حافظ قرآن، جس نے قرآن کو یاد نہیں کیا، رٹا نہیں لگایا، دہرایا نہیں ہے، مگر سارے قرآن کا حافظ ہے. حضور کی نگاہ سے آپ نے نگاہ فرمائی تو قرآن پاک جو سینہ مصطفیٰ میں تھا وہ سینہ مرتضیٰ میں آ گیا. ایسا بھی ہوا. اور یہ معجزہ ہے حضور کا. اولیاء اللہ سے یہ کرامت ظاہر ہوتی، دعا سے بھی ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری میں ملتی، وہ ان پڑھ تھے، لکھ نہیں سکتے تھے اور لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے، اور غربت تھی، عمر کا بھی تقاضا تھا، دماغ موٹا ہو گیا، یاد بھی کچھ نہیں ہوتا تھا سن کے. اب نہ لکھ سکتے ہیں، نہ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں، نہ سن کے یاد کر سکتے ہیں، تو اب یاد کیسے ہو؟ حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی باتیں یاد کرنے کا مجھے شوق بھی ہے، پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، لکھ بھی نہیں سکتا ہوں، سن کے یاد بھی نہیں کر سکتا ہوں، حضور مہربانی فرمائیں. تو سرکار نے مٹھیاں بھر کے ایسے ان کی جھولی میں ڈالی
تو آپ کو فرمایا یہ کپڑا، یہ رومال اپنے سینے سے لگا لو. تو آپ کی دعا و نگاہ ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ کو کتنی احادیث یاد ہو گئیں، کتنے علم اور راز آپ کو یاد ہو گئے. حدیث پاک میں آپ سنتے ہوں گے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا. کیا بات ہے، حضور کی حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ امت کو اس نے پہنچایا جو خود پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. بادشاہاں نو نوکراں دی کمی نہیں ہے، جس سے جو کام چاہے لے لے. حضور نے کام لے لیا. تو نگاہ سے بھی، دعا سے بھی، وظائف سے بھی ہوتا ہے. کرامت بھی ہے، اولیاء اللہ کی کرامت بھی ہے، وہ بھی نگاہ سے، دعا سے، علم اور عطا کر سکتے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت واقعات ہیں. حافظ جمال ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا متواتر روایات کے ساتھ واقعہ ہے. نام ماننے والوں کی لسٹ نہ دیکھیں، ماننے والوں کی لسٹ دیکھیں کہ کتنے ماننے والے. نام ماننے والوں میں کوئی مولوی بھی مل جائے گا، کوئی لوگ مل جائیں گے بے سرے چول قسم کے، لیکن ماننے والوں میں آپ کو بڑے بڑے اولیاء اللہ ملیں گے. حافظ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت. غلام ایک آ گیا، مرید آ گیا، حضور میں ان پڑھ ہوں، بیوی میری حافظ قرآن ہے. بات بات پہ تانا مارتی ہے کہ میں حافظ ہوں، تو جاہل ٹبر کا جاہل آدمی. سرکار تنگ آ گیا ہوں، اب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا بھی مشکل ہے، تو کیا کروں؟ یہ دعا بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو قرآن بھول جائے، اللہ کا کلام ہے. کیا کروں؟ آپ ہی کچھ کیجئے. پہلے لوگ اپنے پیروں کے پاس ایسے کاموں کے لیے آتے تھے. آج کل آتے ہیں حضرت صاحب قبض ہو گئی ہے کچھ کیجئے. ایسے ایسے بیکار باتیں آ کر کریں گے. استخارہ کر دیجئے، نزلہ کیوں ہو گیا ہے. جو کام انسان خود کر سکتا ہے، ڈاکٹر کا کام ہے، دنیا اسباب اپنا سکتا ہے، وہاں کرے. جو اس کے بس میں نہیں ہے تو اللہ والوں سے دعا کرائے. تو اب یہ کام ایسا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو اپنے شیخ کے پاس آئے. اور شیخ بھی کمال. ایسا حافظ کون ہوگا؟ شیخ کمال، حافظ جمال. ایسا حافظ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھا صبح فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. اب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے فجر میں آیا، سیدھی جانب فرمایا تھا، بیٹھ گیا. حضرت نے خود نماز پڑھائی، سیدھی جانب سلام پھیرا، تو جتنے سیدھی جانب صف میں تھے سارے حافظ ہو گئے. اب بے وقوف کوئی کہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تمہارے ہاں کوئی ولی گزرا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے، تبھی ایسا کہہ رہے ہو نا. ہمارے ہاں تو اولیاء اللہ گزرے، ایسے کام کرتے رہے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. نگاہ سے بھی قرآن اور علم دوسرے سینے میں منتقل ہو سکتا ہے. ہاں، حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں آیا کہ نہیں آیا علم؟ وہ حضور کا معجزہ تھا، یہ حضور کے غلام کی کرامت ہے. اور پیران پیر، پیر دستگیر، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور ہاں 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 ہاں، ہمارے آقا کے غلام ایسے ایسے ہیں، بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ولیوں کی کرامتیں اتنی ساری ہیں، نبیوں کے معجزے بھی اتنے نہیں ہیں، حضور نے بھی اتنے کام نہیں کیے ہیں جو ولیوں نے کیے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ احمق ہے۔ یہی تو بتانا مقصود ہے کہ جس دربار کے خادموں کا یہ عالم ہے، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اور غلام نوکر جتنا بھی بڑا ہو جائے، ماہر ہو جائے، مگر وہ آقا کا غلام ہی ہوتا ہے، نوکر ہی ہوتا ہے۔ شان آقا کی ہوتی، بادشاہوں کی ہوتی ہے۔ کسی کی نوکری کی ہو تو پتہ ہو، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بن دیکھے دنیا دیوانی، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے سوالوں میں نہ جائیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے تو کرامت ہے۔ ہو سکتا تو میں آپ سب کر لیتے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، بولو نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کرامت ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کسی سے، اللہ جب چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے پیاروں سے اس کے دوست جب چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، باقی کسی سے نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیوں کے امام آپ تشریف لائے۔ ولایت، امامت، علم، تقوی، طہارت، مہارت، ہزارہ مریدین آپ کے پاس بیٹھے آ کے، تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے بھی علم دیا ہے، کرامت دی ہے، ہر شے دی ہے، ٹھیک ہے غوث پاک کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی کوئی کم تو نہیں ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ آپ سرکار نے نگاہ فرمائی، سب کچھ بھول گیا۔ حضرت شیخ زور دے کے بسم اللہ پڑھنا چاہ رہے ہیں مگر پڑھی نہیں جا رہی، یاد ہی نہیں آ رہی، سب کچھ صاف۔ یہ آج کل بہت سارے مینڈکوں کی طرح ایسے ٹر ٹر کرتے ہیں لوگ، جی کوئی ولی ہے تو یہ کر کے دکھائے، یہ کر کے دکھائے، یہ کر کے، استغفر اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کوئی کرنے پہ آ گیا نا تو پھر معافی نہیں ہے۔ ہاں کسی نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو پھر بچت نہیں ہے، کر کے دکھاؤ۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے مرشد کریم بڑی پیاری بات کرتے تھے، سادہ سی بات، ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ قبلہ سید صاحب فرماتے ہیں بھائی بد نظر لگتی ہے کہ نہیں؟ جس کو پتہ ہے وہ بولے۔ بری نظر، بد نظر، نظر بد لگتی ہے نہیں؟ کیا لگتی ہے؟ کسی کو لگتی ہوئی نظر آئی ہے آج تک؟ پھر ایسے ہی کہے جا رہے ہو لگتی ہے، کہاں سے لگتی؟ اچھا لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا بھلا بندہ گر جاتا ہے، حالت بدل جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے؟ نظر بد لگتی ہے۔
حضور نے فرمایا نظر بد اتنی طاقتور چیز ہے کہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، چلتے پھرتے صحت مند کو قبر میں اتار دیتی، اتنی طاقت ہے اس میں۔ نظر بد حق ہے، لگتی ہے نظر، اس کا اثر ہوتا ہے، بدل دیتی ہے انسان کو، بدل دیتی ہے، گرا دیتی ہے۔ اور صحیح گل کر رہے کہ نہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس کو مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ جو کچھ نہیں مانتے کمیونسٹ نظر بد کو، وہ بھی مانتے ہیں۔ آئیز کانٹیکٹس ایک پوری دنیا میں یہ ایک مثال دی جاتی ہے، آنکھوں سے آنکھیں کسی سے نہ ٹکراؤ، آنکھ آنکھ سے ملتی ہے تو اثر ہوتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، آئیز کانٹیکٹس بولا جاتا ہے۔ میرے مرشد کیا پیاری بات کرتے کہ کتنے پاگل ہو یار، بد آدمی کی نظر مانتے ہو کہ بہت کچھ بدل دیتی ہے، اور نیک آدمی کی نظر نہیں مانتے ہو کہ وہ بھی بدل دیتی ہے۔ تم صرف بد نظر مانتے ہو، ہم اچھی نظر بھی مانتے ہیں۔ بد نظر بگاڑ دیتی ہے، اچھی نظر سنوار دیتی ہے۔ اچھی نظر بھی گرے ہوئے کو اٹھا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، برکت کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور بد نظری کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر اس کو اس کا اچھا ہونا اچھا نہیں لگ رہا ہے، بڑا مونچھیں تال لے کے بیٹھا ہے، بڑا وہ بنا ہوا ہے، یہ انسان نے سوچا اس کا بیڑا غرق ہوا۔ تو حالانکہ اس نے کوئی فائر تھوڑا مارا، صرف دیکھا ہے اور برے ارادے سے دیکھا ہے۔ تو نیک آدمی بھی اچھے ارادے سے دیکھتا ہے، اور جسے دیکھ لیتا ہے اللہ چاہتا ہے تو اسے سنوار دیتا ہے۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے یہ آج کل گرا ہوا ہے، مالک اسے اٹھا دے، وہ اٹھ جاتا۔ حضور غوث پاک نے نگاہ فرمائی، شیخ شہاب الدین سہروردی وہ خود ولی کامل، لیکن اتنا بڑا ولی، امام، عالم ربانی، سب کچھ صاف ہو گیا، بسم اللہ نہیں پڑھی جا رہی، ایک نگاہ غوث اعظم۔ میں نے اس لیے کہا کہ مینڈکوں کی طرح ایسے لوگ ٹر کرتے، غوث پاک نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کر دیتے، یہ اللہ سے ڈرو، مار پڑی تو بہت تباہی ہو جائے گی۔ اب حضرت شیخ پریشان ہوئے، یہ کہاں آ گیا ہوں میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا؟ دل میں خیال آیا کہ حضور غوث پاک سے عرض کروں، دعا کراؤں کہ حضرت یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پہلے خیال کیا تھا کہ یہ بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن میں بھی تو ہوں۔ اب خیال آیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں رہا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ کچھ مہربانی کریں۔ تو حضور غوث پاک مسکرائے اور پھر نگاہ فرمائی تو جتنا تھا وہ بھی یاد ہو گیا، اس سے مزید بھی علم اور معرفت کے دروازے کھول دیے۔ اب جب ملاقات کرنے لگے تو کہنے لگے شہاب الدین تم آئے تھے تو ہمارے پاس بہت علم تھا، ہم نے وہ سارا صاف کر دیا ہے، اور پھر آپ کو جو عطا کیا ہے اس لیے کہ اب آپ کے سینے میں صرف وہی رہے جو ہم دیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ، نگاہ سے بھی علم جاتا ہے، دعا سے بھی جاتا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے، اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی بات پہ ہی نہ بیٹھ جائیں کہ بھائی میں نے پڑھنا نہیں ہے، بس ایسے ہی کوئی مل جائے، کیونکہ یہ کام عالم امر سے ہے۔
ہم عالم اسباب میں کوشش کریں اور اس پہ بھی نگاہ رکھیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اور یہ کام صرف غوث پاک کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ کا امر بند نہیں ہوگا، وہ اپنے بندوں کو اس کا مظہر بنائے گا۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر تو جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کا شوق دے اور اس کی برکات سے مالا مال